تمام حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے تے زور نال درود شریف پڑھ لو۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران اسلام، محترم المقام، واجب الاحترام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں تے عزیزوں، دعا کرو کہ اللہ تعالی اس عاجز نو کلمات حقہ بیان کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ آمین آمین۔ اللہ تعالی تمام مسلمانوں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا سچا غلام بناوے۔ اللہ تعالی تمام مسلمانوں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شریعت طیبات عمل دی توفیق عطا فرماوے۔ جتنے حضرات تساں تشریف فرما ہو، اللہ تعالی تمام حضرات دے مال وچ، رزق وچ، اولاد وچ، گھر وچ، ایمان وچ، جان وچ، زندگی وچ برکت عطا فرماوے۔ اللہ تعالی پاک پیغمبر دی ساری امت دی حفاظت فرماوے، پوری امت دی اصلاح فرماوے، پوری امت تے رحمت تے برکت نازل فرماوے۔ اللہ تعالیٰ تمام باشندگان پاکستان نو جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت، اطاعت، خلفائے راشدین، مہاجرین، انصار، پاک پیغمبر دی جماعت، صحابہ کرام دی محبت تے اتباع تے پیروی نصیب فرماوے۔ میرے دوستو، میں کروں پہلے بڑے بڑے علماء، فضلاء، اکابر، اسلاف، مشائخ، بزرگان دین دے بیانات تساں حضرات سن چکے ہو۔
چند گلاں تسا حضرات دے سامنے میں عرض کرے سان تسا توجہ فرمیسو۔ اللہ پاک نے قرآن مقدس وچ اعلان فرمائے کہ کائنات دے اندر سب نے بہترین لوگ وہ ہیں جنہیں وچ دو صفتاں موجود ہیں، ایمان تے اعمال صالح، اچھے چنگے عمل۔ اس آیت کا پہلا مصداق جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امتی جن حضور دے صحابہ جن دا ایمان بھی کامل اور اعمال بھی کامل۔ اصل جتنے لوگ 15ویں صدی دے وچ موجود ہیں سارا ایمان بھی ناقص تے اعمال بھی ناقص۔ میرے دوستو، اس زمین دوتے جتنی رونق تساں ویکھ رہے ہو یہ سب عارضی ہے۔ اساں جتنے لوگ اس دور وچ موجود ہیں یہ عارضی واسطے محنت تے کوشش کر رہے ہیں، لمبی تے دائمی زندگی واسطے کچھ نہیں کر رہے۔ میں اتھائی عرض کر رہے ہوں، قرآن دی ایک آیت چ نہیں لکھا کھڑا قبر تے قیامت چ او بندہ کامیاب راسی جنے کو پیسے زیادہ ہو سن، قرآن چ نہیں۔ قبر تے قیامت چ او بندہ کامیاب راسی جنے کو زمین زیادہ ہو سی، قرآن وچ نہیں۔ قبر تے قیامت وچ او بندہ کامیاب راسی جنی تجارت بڑی ہو سی، ملازمت اونچی ہو سی، کاروبار زیادہ ہو سی، قرآن وچ نہیں۔ قبر تے قیامت وچ او بندہ کامیاب راسی جن کو حکومت تے اقتدار ہو سی، وزارت تے صدارت ہو سی، اللہ کی قسم قرآن مقدس وچ موجود نہیں۔ انہاں قرآن وچ دو چیزیں دا ذکر ہے، ایمان، دوسرا اعمال صالح۔ یہ دو سارے کمزور ہیں۔ بندے کلمہ پڑھا ہے سمجھا نہیں دے، بندے کلمہ پڑھا ہے ان کا معنی مطلب مفہوم کئی عالم کنے پوچھا نہیں دے۔ بندے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کو حلق کنے تلے اپنے قلب وچ اتایا کوئی نہیں۔ یہ معنی کیا ہے کلمے دا؟ پہلی جز توحید ہے، دوسری نبوت رسالت کی گواہی ہے۔ لا الہ الا اللہ، کائنات دے اندر اللہ دے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ دے سوا کوئی سجدے دے قابل نہیں، اللہ دے سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں،
اللہ دے سوا کوئی مشکل کشا تے حاجت روا نہیں، اللہ دے سوا کوئی دھیاں تے پوتر رمن والا نہیں، اللہ دے سوا کوئی اس دنیا دے نظام کو بناون تے چلاون والا نہیں۔ اس سارے کارخانے کائنات کو عدم کنے وجود دی چلے آن والا کون؟ بندے تو سب بہت سارے بیٹھے ہو، میں تو کافی عرصے دے بعد آیا، جواب تو سن تھوڑے بندے دے رہے ہو، میں نے کہا لے تو اب علماء تھکا دیتے۔ میں سٹیج جتے کھڑا تھیاں یہ پرچہ حضرات پہلے شروع کر دیتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں عقیدے دی بنیاد دوتے جنت دا داخلہ ہو سی، بے شک بے شک۔ یہ دو گلاں توجہ نال پکائی ون، جنت دا داخلہ عقیدے دی بنیاد دوتے ہو سی، تیرے سارے اعمال دی مقبولیت دا مدار وہی عقیدے دوتے کھڑے۔ عقیدہ صحیح عمل قبول، عقیدہ خراب عمل مردود، اللہ دی بارگاہ وچ کوئی عمل منظور تے مقبول نہیں۔ میں کتاب میں پڑھی ابو جہل نے تقریباً 65 حج کیتا تھا، کتنا قبول نہیں کیا، کیوں؟ عقیدہ خراب ہے۔ حالانکہ مشرکین مکہ صدقات کریں دے ہن، خیرات کریں دے ہن، حاجے کو پانی پلیں دے ہن، بیت اللہ دا طواف کریں دے ہن، تلبیہ پڑھ دے ہن، میدان عرفات دے اندر وین دے ہن، حج کریں دے ہن۔ تو سب پاکستانی مسیطہ تعمیر پہ کریں دے ہو، اللہ کی قسم ہے مشرکین مکہ نے کعبے کی تعمیر کی تھی، تعمیر کرنے پہلے حرم کعبہ اعلان کیتے نے لوگوں پیسے دیو اللہ کا گھر تعمیر کرنے، لیکن شرط نہیں نے خیال کرا ہے کہ خدا دا در خدا دا گھر پیسے حلال دلے اوائے، حرام دا پیسہ خدا دے درد تے خدا دے گھر تے نہ لوائے۔ انہوں نے سوچ اچھی ہے کہ بری، انہیں پیسے کتنے کٹھے، حلال دے پیسے ہن تھوڑے تے بیت اللہ وڈا۔ ہن مشورہ کتنے یہ حتیم والا ٹکڑا اج بھی بچہ پائے، یہ بیت اللہ نال شامل ہا، انہیں کنے پیسے حلال دے کٹھے تھوڑے تھیں، انہیں حتیم والا ٹکڑا چھوڑ تا دیتے، بچا تا سٹے، لیکن مشرکین مکہ نے اللہ دی قسمیں خدا دے درد تے خدا دے گھر تے حرام دا پیسہ نہیں لایا۔ بڑی نیکی ہے چھوٹی بولو نا، لیکن قبول کیوں؟ عقیدہ خراب۔ حالانکہ مشرکین مکہ سارے خدا کو منے دیان، مشرک دی تعریف ہی ہے، مشرک کو آدن جرا خدا کو منے تے خدا دنال شریک کرے کو کیا آدن؟ سارا قرآن اس بات تے گواہ ہے کہ مشرکین مکہ رب دی ذات دے بھی قائل ہن تے رب دے صفات دے بھی قائل ہن۔ یہ قرآن سچا ہے، سچا ہے۔ یہ کو پڑھ
تینوں پتہ چل سی تم سمجھی ودئی میں خدا کو مننا مشرک نن منے دے وہ سارے منے دے ہن قرآن گواہی دیتی قرآن دا معنی مطلب تو توجہ نال پڑھ تینوں پتہ چل سی جو قرآن کیا دے قرآن چاہے وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ بِنَقْلٍ سوال کرو او انہیں مشرکین مکہ نے پوچھو معدومان انہاں کو وجود رہن والا کون نان انہاں کو پیدا کرنے والا کون قرآن مقدس نے فرمایا سارے مشرکین مکہ یہ گل کرے سن جو جواب دے سن جو سارے پیدا کرنے والا اکیلا کلا خدا ہے سبحان یہ ہن ایک سپارہ نہیں یہ سارا قرآن اس بات تے شاہد تے گواہ ہے کہ تمام مشرکین مکہ رب دی ذات کو بھی منے نہن تے رب دے صفات دے بھی قائل ہن قرآن مقدس نے اور مقام تے بیان کیتا اور مقام تے اعلان کیتا فرمانے لوگوں وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ انہیں مشرکین مکہ کنے سوال کرو انہیں کنے پوچھو اس زمین دے بناون والا کون آسمان دے بناون والا کون قرآن مقدس نے فرمایا سارے مشرکین مکہ یہ گل کرے سن جو جواب دے سن جو زمین تے آسمان دے بناون والا اکیلا خدا ہے وہ رب دی ذات دے بھی قائل رب دے صفات دے بھی قائل یہ تو میرے دوستو توارے کوئی ٹائم ہوئے تو میرے پاس ہی وقت ہوئے تو میں تک یہ سارے آیات قرآن مجید جو کٹ کے دکھانا تو تمام مشرکین مکہ رب دی ذات کو بھی منے نہان تے رب دے صفات دے بھی قائل قرآن مقدس نے اور مقام تے بیان کیتا اور مقام تے اعلان کیتا فرمانے لوگوں قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ میرے پاک پیغمبر انہیں کنے سوال کرو انہیں کنے پوچھو اس قرآن مقدس اندر آیا اللہ پاک نے فرمایا انہیں کنے سوال کرو تو اپن رزق زمین کنے رزق ڈھونڈنے والا کون آسمان کنے رزق ڈھونڈنے والا کون تھوڑے اکھا نہ مالک کون تھوڑے کنے نہ مالک کون زندہ وچو مردہ تے مردہ وچو زندہ پیدا کرنے والا کون مدبر الامر کون قرآن مقدس نے فرمایا سارے مشرکین مکہ یہ گل کرے سن جو جواب دے سن یہ تمام صفتہ خدا جا آپ لائن سبحان اللہ یہ سارا قرآن اس بات تے شاہد تے گواہ ہے کہ مشرکین مکہ رب دی ذات کو بھی منے نہن تے رب دے صفات دے بھی قائل ہن قرآن مقدس نے اور مقام تے بیان کیتا اور مقام تے اعلان کیتا فرمانے لوگوں وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ انہیں مشرکین مکہ کرے سوال کرو انہیں کرے پوچھو یہ آسمان دیتے سورج نو چلاون والا کون سارے بولو کون اللہ چاندر نو چلاون والا کون اس سارے نظام کو بناون والا کون اس سارا قرآن اس بات شاہد تے گواہ ہے اللہ پاک نے دسے کہ میرے کو منے دن اور میں پیا چلینا اس بات کا اقرار کرے اور ایک مقام ہوتے نہیں اور مقام ہوتے آیا آگے اللہ پاک نے فرمایا قرآن مقدس نے رسایا دنیا والے لوگوں وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا
انہیں مشرکین مکہ نے سوال کرو، انہیں نے پوچھو یہ آسمان کنے بارش لے بن والا کون، مین انتظام کرنے والا کون، مرد زمین کو زندہ کرنے والا کون، نباتات کھیتی اگانے والا کون؟ قرآن مقدس نے فرمایا سارے مشرکین مکہ یہ گل کرے تھے، یہ جواب دے سن، یہ تمام صفتہ خدا دا اپنے آئین قرآن یہ آیات میں کبھی اس واسطے سنائیں جو کہ سارے مشرکین مکہ رب دی ذات دی صفات دے قائل ہیں اور عمرے کرنے ہن، میدان عرفات کی حاضری دینے ہن، وہ تلبیہ بھی پڑھتے ہن، مشرکین مکہ یہ الفاظ آدھے ہن لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک، رب آسا حاضر ہے تیرا شریک کوئی نہیں، کون آدھے ہن تو سو یہ تلبیہ صحیح تے میں پڑھتے ہیں اسا مومن کیوں تے او مشرک کیوں، انہیں کوئی بیماری لگ گئی ہے، این تلبیہ دے اگو انہیں ایک ٹکڑا کھڑ کے بھتے دے نا دا ملا دیتا ہا، یہ بیماری سارے ملکی جی آئی کھڑی ہے، ٹکڑے تے ٹوٹ کے ملاوان دی، ٹوٹ کے اصل کون ملنے ہم بولو نا، وہ تلبیہ پڑھ دے ہن اگو ایک جملہ نال ملا دیتا ہانے آدھے ہن لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک، رب آسا حاضر ہے تیرا شریک کوئی نہیں، اللہ شریکن تملکہو مگر تیرے چھوٹے چھوٹے خدایان جنہیں تیرے قبضے قدرت موجود ہے، جنہیں اسا تیار کی تن پترلات منات عزا حبل جنہیں بوتے اسا تیار کی تن، اے چھوٹے خدایوں دے تو وڈا خدای انہیں نہ مالک تو آپ ہیں میرے پیارے دوستو، انہیں یہ ٹکڑا ملایا، انہیں نے صدقات ختم، خیرات ختم، حج نے پانی پلانے والا ثواب ختم، کئی عمرے کی تے ثواب ختم، میدان عرفات دی حاضری دی تھی ثواب ختم، بیت اللہ دی تعمیر کی تھی، حلال نہ پیسہ خرچ کیتا ثواب ختم، میرے پیارے دوستو مشرکین مکہ نے جن عمل کیتا، مشرکین مکہ نے جن نیکی کی تھی ساری برباد تھی گئی، اس واسطے جو انہیں نہ عقیدہ خراب آ سارے ملک دے اندر یا بیماری آئی کھڑی ہے، دیکھے کتاب لکھی نے کہ میں ہر سال اسلام آباد میں تقریر کرنا ایک دوست میں کہوں حجی آئے کتاب لکھی، انہوں تے پیسے کہنے لگے مفت ملی ہے، اندھنا ہے ذخیرہ مناقب کامل جدید ہفت بند ملا کاشی، اول کنے لے کے تے آخر تک ایک کتاب ساری کفر تے شرک نال پڑھی لاتی ہے، یہ توارے واسطے لکھی نے جو بندے کتاب پڑھن عقیدہ انہاں خراب تھی وے، موت کے بعد اللہ دی عدالت ونجن ناکام تھی کہ دوزخ چلے ونجن جہنم لگے ونجن، یہ اس واسطے لکھی نے انہیں دوتے کوئی انہیں دوتے پابندی نہیں، انہیں کوئی پوچھ نہیں سکتا، مرضی چاہے کرے، یہ لکھے جتنے پیغمبر دنیا میں جائیں سب دی امداد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریں دے رہے ہیں، یہ سچ ہے، یہ تو بلکہ یہ بھی نہ لکھے جو روزی رساں روزی پہنچاون والا بھی حضرت علی ہے، سچ ہے، یہ توارے واسطے لکھی نے میری تقریر کرنے پہلے ایک بات توارے معلوماتی جو ہوئے، میں جیری بات شدید جو تھے بیان کرے ساں، میں اپنی بات دا آپ ذمہ دار تے ذمہ وار ہو ساں، میرے دلائل جو تھے
میرے مسائل دوتے کئی دوست کو شک ہوئے تقریر کے بعد بل مشافہ میرے نال گفتگو تے کلام کر سکتے ہو کوئی اجازت ہے میں غلطی تو ہوا میں ان کو نہ سمجھن کی تے تیار ہاں میری بات اگر صحیح ہوئے تو بندہ ضد کو ہٹا کے صحیح بات کو تسلیم کر لے میں تورے دکھانا واسطے یہ کتاب نال چاہیے بدا تو پتہ ہوئے ملک کیا کیا تھیں گے یہ اردو میرے کو عربی فارسیاں کتابیں موجود ہیں وہی میں رکھی پیاں لیکن عربی فارسی تو سمجھ نہ آسی اس واسطے میں اردو کی کتاب نال لئی بدا یہ پرچی بھی آئی کھڑی ہے تو اہل بیت کو منے نہیں آل کو منے نہیں یہ شدہ پرچی اللہ لکھی کھڑے میں صرف نبی سے یہ آل اولاد دی بات نہیں میں پاک نبی دا سارا خاندان منے نا میں پاک پیغمبر دے سارے امتی منے نا جنہیں حضور تے ایمان گھنے میں سائر دا غلام نالے تے کو تو پتہ کوئی نہیں اصل اہل بیت پاک نبی دے ازواج مطہرات جنہیں کو تم منے دا نہیں میں اصل اہل بیت کونن پاک پیغمبر دے ازواج مطہرات جنہیں دے متعلق قرآن چ لکھا کرے اے مومنین دا ماما تے اماں ہیں قرآن سچا ہے اللہ پاک اعلان کیتے یا نسان نبی لستنا کا عہد من النساء میرے پاک پیغمبر دے ازواج مطہرات تو سب دنیا نے عورتیں نکار نیوے جی میرے پاک پیغمبر دا شان تمام کائنات دے مرد کلوچا میرے پاک پیغمبر دے بیبے نا شان تمام کائنات دے عورت کلوچا النبی اولا بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم نبی مومننا سردار نبی دا گھر والیاں مومنین ماما یا مولا ساری ماتا اوہے جنازہ دودھ پیتا اللہ پاک نے فیصلہ کیتا او جریمانہ تو سب دودھ پیتے ہوئے توڑی جان والی ماں سیدہ عائشہ سیدہ حفصہ توڑی قرآن والی ماں توڑی ایمان والی ماں وہ جریمانہ تو سب دودھ پیتے ہوئے انہیں دے ماں ہماری مخلوق گواہ توڑا کنبہ گواہ توڑا قبیلہ گواہ توڑا ہمسائے گواہ بستی والے لوگ گواہ حضرت سیدہ خدیجہ حضرت سیدہ سودا حضرت سیدہ عائشہ حضرت سیدہ حفصہ حضرت سیدہ رملہ حضرت سیدہ زینب حضرت سیدہ صفیہ حضرت سیدہ ماریہ حضرت پاک پیغمبر دے ازواج مطہرات انہوں نے ماہون دی گواہی میں خالق خدا پہ لینا جو تمام مومنین ماما تے امائن جرا ماں دے خلاف ہوئے او بال چنگا ہوں گے بسو یہ نبی دے گھرانے کو نہیں ملے تو سو سادے بندے ہو لوگوں کو پکوان اتنے پنجن پا اہل بیت یہ پنجن حضرت علی حضرت سیدنا حسن حضرت سیدنا حسین حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی سیدنا نام لے لنا لوگ سمجھن بری ایک نبی کوئی منے نہ بس یہ ہم اہل بیت حالانکہ نبی صحیح نے اہل بیت دی فضیلت دعا مانگ کریں انہیں حضرات کو شامل کیتے اصل اہل بیت نبی دے ازواج مطہرات سنتے بیٹھے ہو اور میں نبی سے انہیں گھرانے کو منے نا حضرت علی دے گھرانے کو منے نا جرے پاک نبی تے ایمان لے آئے میں سب کو منے نا میں دے روزانہ تقریری سے دسے نا
جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی محبت میرا دین ایمان ہے، حضرت فاروق اعظم دی محبت میرا دین ایمان ہے، حضرت عثمان دی محبت میرا دین ایمان ہے، حضرت علی دی محبت میرا دین ایمان ہے، صحابہ اہل بیت دی محبت میرا دین ایمان ہے۔ جڑا بندہ صحابہ اہل بیت دا دشمن ہے، کافر تے بے ایمان ہے، سارا اودے نال کوئی تعلق نہیں۔ تو اللہ دی پاک پیغمبر دے گھر دے پنج تھن پاکل، علی دے گھر دے پنج تھن پاکل، من و خدا دا بندہ حضرت پاک پیغمبر دا سارا گھرانہ پاکے، حضرت صدیق دا سارا گھر پاکے، فاروق اعظم دا سارا گھر پاکے، حضرت عثمان دا سارا گھر پاکے، حضرت علی دا سارا گھر پاکے، حضرت حسن تے حسین دے سارے گھر پاکل۔ او خدا دا بندہ تو پنے دی پنجے دے بارے کو سنی منے نل سارے کو ادھوں تیرے کوئی ٹائم ہوئے تو اگو میرے کوئی وقت ہوئے تو میں تفصیلی چھ بات ونیا، لیکن میں کوئی نے ٹائم آخری دیتے وہ بھی اثر دے بعد، حالانکہ میں تو سویر دائیں بیٹھا۔ باقی دنیا میں جو جھوٹے تے کوڑے فرقے ہو سن، اور سارے فرقے تقریباً باطل ہی کوڑے ہیں، لیکن یہ سبائیں جیسا باطل فرقہ پوری روح زمین دوتے جھوٹا نہ اسی جی میں ایک جھوٹا ہے۔ باقی میں لے پر شوزے لائی بدھانا جیسا اہل بیت کو منے نہیں، اہل بیت تنال انہوں کوئی تعلق نہیں۔ اہل بیت کو اگر منے نہیں ہم تے اہل بیت دے نقش قدم تے چلے نا، انہوں دعویٰ ہے اساں پیر علی کو مننے ہیں، میرا پیر علی نمازی ہا، پیر علی حاجی ہا، پیر علی غازی ہا، پیر علی قرآن نکاری حافظ ہا، پیر علی کی رات مسلط تے گزرتی ہے، انہوں نے رات دھوئے تے بھی گزر دی ہے، انہوں نے حضرت علی دنال کو جوڑ ہے۔ رمضان شریف دا مہینہ جو ہے میرے پیر علی نے وی راتی نماز تراویح آپ پڑھائی ہے۔ کتنی راتی؟ تو رمضان شریف جرویلے آوے رات کو عشاء دی نماز دے بعد یہ کمد کنے جھاتی پا کے بکھائے، لیکن کتنی ملانگ نفلی کڑے پڑھدن انشاءاللہ تراویح پہ پڑھدن ہکی نہ لپسی۔ حضرت علی قرآن دا حافظ ہا، چک یا تو شاعری قرآن دا ساری کتابیں لکھا کرے۔ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن دا حافظ ہا، حضرت سیدنا فاروق اعظم قرآن دا حافظ ہا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن دا حافظ ہا، حضرت علی قرآن دا حافظ ہا۔ میں نہیں پیادا اللہ دی قسم ہے سارے کتابیں میں لکھا کرے جو یہ چارے حضرات قرآن دے قاری تے حافظان۔ اگر یہ حضرت علی کو منن قرآن جات کیوں نہیں کرے دینا، ٹوڑا پک دے، قصیدہ پک دے، نوحہ پک دے، قرآن کیوں نہیں پکدا؟ تو سینی کنے پوچھو تو رہا کو قرآن دا حافظ ہے تو وہ اکسن جیا ہے وہ کتا ہے؟ تو انہوں اکسن سارا قرآن دا ایک حافظ پشاور اچھ موجود ہے، نہ کوئی پشاور ونجے تو نہ حافظ لپے۔ تو سن اہل سنت والجماعت لوگ ہو، خوش نصیب توری ہر مسجد قرآن دا درس ہے۔ وہ سنتے بیٹھے ہو سنیا تیرے تے خدا دی خصوصی رحمت پہ تھی، قرآن تیرے کو لوہے، بیت اللہ تیرے پاسے، نبی دا روضہ تیرے پاسے، عالم، حافظ، حاجی، صوفی، نمازی، تبلیغی، مساجد، مدارس کہنے کو سارا اجتماع تبلیغی جماعت دا کئی لاکھ بندہ اجتماع کیا گیا۔ یہ تیرے خصوصی رحمت پہ تھی یہ اللہ سے تکم این مذہب تے رکھے، خاتمہ اہل سنت والجماعت مذہب تے تھی گئے۔ یاد ناد علی کی کیا حقیقت ہے؟ کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پرچیارہ شدہ لکھی گڑے انہیں جھوٹا گالی میں بنیا ہوئے ہیں،
مشکل کشا کون؟ حضرت علی نے. مشکل کشا کون ہے؟ حاجت روا کون؟ حلال مشکلات کون؟ کارخانے کائنات دا بادشاہ کون؟ بناون تے چلاون والا کون؟ عدم کنے وجود وچ لیاون والا کون؟ او اللہ جڑا اپنی ذات وچ وحدہ لا شریک ہے، اپنے صفات وچ وحدہ لا شریک ہے. میرا پیر علی مشکل کشا نہیں جی میں کتاب لکھی نے. حضرت علی 4 سال تے 9 مہینے خلافت کی تھی. مشکلات دا شکار رہے. 3 جنگ آپ کو پیش آئیں. جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان. یہ آپس دا جنگان کفار نال کوئی جنگ نہیں تھی. ایک انچ زمین دا فتح نہیں تھی سکیا. اور آخری میرے پیر علی جنی مشکل آئیے. عبد الرحمن ابن ملجم بدبخت نے زہرا رود خنجر مارے، ہڈی تک شگاف تھی گئے. میرے پیر علی ان ضرب نال قتل تے شہید تھی گئے. مشکل آئیے کہ کوئی نہ پکا جرا مشکل کشا ہوں دے اندو تے مشکل جنو تے مشکل آوے وہ مشکل کشا نہیں ہوگا. کونے ہر نماز کھڑا پڑھ دیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. ربا میں عبادت بھی تیری کرنا دی امدادی تائیں کرنے مقدان. کائنات دے اندر اللہ دے سوا عبادت دے لائقی کوئی نہیں، سجدے دے قابلی کوئی نہیں، تے مشکل کشا تے حاجت رواوی یہ لکھی گلے ہے. یہ اردو ہے پڑھا یہ تمہارے واسطے لکھی نے. یادے یا علی یا ابو الحسن یا مرتضی حل کرو مشکل میری مشکل کشا. آپ نے ہر ایک نبی کی مدد، آپ سے محکم ہوا دین سمت. آپ ہیں روزی رسان نیک بد، میں ہوں قادم ارض میری ہو نہ رد. یا علی یا ابو الحسن یا مرتضی حل کرو مشکل میری مشکل کشا. مسجد جی بیٹھو میری رعایت نہ کرائے. یہ عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہے. مشرک کو کوئی سنگ لگے ہوئے نہیں ہوں دے یہ شرک ہے، بلکہ بے مقام دیتے لکھے. یادے تم امام انس جاں ہو یا علی، ہوا کہ پھر رمز نہاں ہو یا علی. خلق کے روزی رساں ہو یا علی، مالک کون و مکان ہو یا علی. تم جد اللہ پہ گما ہو یا علی، بلکہ خالق کی زبان ہو یا علی. کی مدد سب کی بحکم کبریا، حضرت آدم سے لیتا مصطفیٰ. ہر نبی کا ساتھ حضرت نے دیا، لو قبر میری بھی شاہ لا فتح. تم جد اللہ پہ گما ہو یا علی، بلکہ خالق کی زبان ہو یا علی. یا علی تم پیشوائے خلق ہو، یا علی تم رہنمائے خلق ہو. یا علی حاجت روائے خلق ہو، یا علی مشکل کشائے خلق ہو. تم جد اللہ پہ گما ہو یا علی، بلکہ خالق کی زبان ہو یا علی. یوں تو سمجھو جو یہ عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہے. حوالے تو میں ذمہ دار ہاں. سنی پیارا میری دلیل دا فکر نہ کری، میری بات دا فکر نہ کری، میری بیان دا فکر نہ کری، میری تقریر دا فکر نہ کری. سنیو میں اپنے دلیل تے بات تے تقریر دا آج ذمہ دار نہ، کل ذمہ دار نہ، مہینے تک ذمہ دار نہ، سال تک ذمہ دار نہ، 5 سال تک ذمہ دار نہ. دوستو جو کوئی بیان کیتے جا کرے سا جب تک توسوی زمین تے زندہ موجود ہیں اپنے دلیل تے بات تے تقریر تے ذمہ دار ہیں. ایکو دن محبت جو خلوب حد کنے بتا دینا. میرے پیر علی دی کرامت حضرت علی قبل از وقت دس گئے جو میرے حق کی 2 گروہ برباد کی سن.
نہج البلاغت گھروں لے آمن حوالہ میں توسوی نکال کے دے سا اگر میری زبان دوتے میری کتاب دوتے اعتبار نہیں ہوتے نہج البلاغت بندے گھروں اٹھامن حوالہ میں توسوی کر دے سا پیر علی فرمائے میرے حق کی ڈوب کی روح برباد تھی سن فرمائے ہی کہ وہ لوگ جن میلی نال محبت دعویٰ کرے سن میں کو حد کنے بتا دے سن یہ مارکا حضرت علی کو خدا نال ملائی کریں فرمائے یہ فرقہ برباد ہے جرا قلوب پیا کریں دے توجہ کی تھی بیٹھو دوسرا فرمائے وہ لوگ سن جن میلی نال بوجھ دشمنی رکھے سن میں کو حد کنے گھٹا لے سن جی میں خارجین خوارجن یہ فرقہ برباد ہے فرمائے میرے حق کے اندر بہترین جماعت ہے جنہیں درمیان راہ تے چل دن جی میں اصا اہل سنت والجماعت لوگ ہیں نہج البلاغت جلد 2 صفحہ 11 شاعری کا فرمان تے فیصلہ میرے پیر علی نے فرمایا حضرت علی نے فرمایا شاعری نے فرمایا وَسَا شَهْلَتُ فِيَا سِلْفَانَ مُحِبٌ مُفْرَتٌ يَذْهَبُ بِهِ الْحُبُّ إِلَى غَيْرِ الْحَقِّ میرے حق اندر تو جماعتان تباہ ہو گیا تو جماعتان تباہ تھی ویسل میرے نال محبت رکھن والے حق کنے بتھاون والے اوہی تباہ تے برباد وَمُبْغِضٌ مُفْرَتٌ يَذْهَبُ بِهِ الْبُغْضُ إِلَى غَيْرِ الْحَقِّ میرے نال بغض رکھن والا دشمنی رکھن والا اوہی تباہ ہو گیا حضرت علی تسی بیان کرو میں تارے بارے کیا رستہ اختیار کر رہا اگر حضرت علی نے رستہ بیان کیتا فرمینے لوگو وَخَيْرُ النَّاسِ فِيَا حَالًا اَنَّمَتُ الْأَوْسَاتُ میرے حق اندر بہترین بندے ہوئے بہترین جماعت ہوئے جری درمیان رستہ اختیار کرنے والی در میں کو نحت کرے وٹھینن در نحت کرے گھٹینن متوسط رستہ اختیار کرنے میں آدھا جی میں تسا سننی ہو حضرت علی نے فرمایا فَلْدَمُ ہو انہیں لوگے کو لادم پکڑائے وَلْدَمُ السَّوَادَ الْعَظَمَا مسلمان دی بڑی جماعت کو نپاہے فَإِنَّ يَدَّ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَتِ اللہ کی رحمت والحق مسلمان دی بڑی جماعت کو لازم کر پکڑو درمیان راہ تے پھر چل دی جی میں تسا سننی ہو اصل حضرت علی دے محب محبت رکھنے والے اصل لوگ ہیں اس واسطے شاہ علی سارا امام ہے جرے لوگ دعویٰ بتے کرنے حضرت علی دی محبت دا یہ محب نہیں اصل محب اہل سنت والجماعت ہے کوئی سن دے بیٹھے ہو بیا لکھی پہ یہ جو پڑھ دن اذان کرنے پہلے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ یہ کٹنا شروط ہے یہ شروط پرچی اللہ پوچھتے تو تھکت نہیں بھی بیٹھے عابری احمد رضا خان سے بریلوی تو نسائی کتاب دنائے احکام شریعت پڑھی میں نہیں پڑھی نا کئی شدے سردی دے ڈر دی وجہ کنے کوٹھے چلو کے بیٹھے بہر کیونکہ برباری تھی کئی ہے جڑا اندر بیٹھن وہی ویکھن چاہ کر پڑھی نہیں انہاں نا کیا ہے قابلی احمد رضا خان سے بریلوی تم رسا جو والتسلیم بعد الاذان یہ کرنا شروع ہے یہ جو کھڑے پڑھ دن مارکا ان پیچھے لکھے اے اذان کے ساتھ صلاۃ والسلام یہ 781 میں پیر کی شب عشاء میں شروع ہوا اس کے بعد جمعہ میں بھی صلاۃ پڑھی گئی اور 10 سال کے بعد مغرب کے سوا ہر وقت اذان کے بعد صلاۃ پڑھی گئی اور یہ بدعت حسنہ ہے یہ تب بدعت لیکن یہ اچھی بدعت ہے یہ اچھے بدعتی ہے میرے پردے بہن مارکا میں ہی گل تو سب نے پوچھتا میں سارے جواب دوں تو سب کو پتہ لگے
لکسی تو سب بیدار بیٹھو یہ پاک نبی سے امت کو اذان پوری سکھائیے ادھوری سکھائیے جی کرسی سے چلے بیٹھنے یہ جواب ہی دے میں یہ پاک نبی صحیح نے اپنی امت کو اذان پوری سکھائیے ادھوری تو آپ کو وقت اگو پچھو اندر پیوند تے حواشی لامن دی اجازت ہے مایا دا اذان اوہ ہوئے جن سونے پاک نبی پڑھائی بے شک پاک نبی سے نے 4 مؤذن ہن حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن مکتوم نابینا صحابی ابو مسجد نبوی پاک نبی سے اذان واسطے مقرر فرمایا ہن کہ مسجد نبوی اذان لینا حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال نبی دے سامنے بانگ لی تھی کتنے سال حضرت ابو محذورہ یہ مکہ دا جوانا یہ حرم کعبہ اذان دینا پیغمبر خود مقرر فرمایا میرے پاک پیغمبر کے زمانے مکہ کا مؤذن حضرت ابو محذورہ حضرت صدیق کے زمانے حضرت فاروق اعظم کے زمانے حضرت ابو محذورہ مکہ وچ اذان دینا چوتھا بندہ حضرت سعد کرزی مسجد قباء وچ اذان دینا انہاں کو 4 حضرات کو پاک پیغمبر نے اذان واسطے خود مقرر فرمایا میرے سامنے قرآن مقدس موجود ہے میرے بڑے دوستو نبی دی مؤذن حضور دے مقرر شدہ جوان خدا دے نام کنے پاک کو شروع کرے دیاں خدا دے نام تے بن کے مکے دیاں اللہ دی قسم مسلمانوں نبی دے 4 مؤذن اذان کنے پہلے کوئی نہ پڑھ دیاں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ یہ جملے کو نہ پڑھ دیا اگر تورے پاکستان دا عالم پاکستان دی بات نہیں بھی بلکہ پوری روح زمین دا عالم دنیا دی حدیث دی کتاب یہ ثابت جا کرے میرے پاک پیغمبر دا فرمان ہوئے نبی سے 4 مؤذنین دا عمل ہوئے اور حدیث دی کتاب ہوئے اذان کرے پہلے جملے پڑھے کرو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ یہ جملے ملن دنیا دی حدیث دی کتاب جو لبن انہیں 4 مؤذنین دا عمل ہوئے حضرت نبی دا فرمان ہوئے زمین دا کوئی عالم لکھا لے چا اللہ دی قسم میں کو لکھ روپیہ انعام دے سا انہاں تے بیعت حلال کرے سا مذہب بھی انہاں قبول کرے سا تو انہیں دی مسجد اندر 15 دن دے بعد میں تقریبی تو کو مفت کر کے دے سا رعایت ہی حوالہ کہیں حوالہ میں انہیں مولوی تو نہیں بھی جو میں تقریر کر گئے تھے حجرے چھ لکھ ہوئے سا میں تو رکھ گل گھن ہوئے سا اس میں دے بیٹھے ہو حوالہ سمجھ یار مزید رعایت کرنا تو سب تک کتنے بھی بیٹھے میں رعایت کرنا چلو یہ 4 مؤذنین دا عمل نہیں دکھا سکتے نبی سے نے بعد خلیفہ کون بنیا انہوں نے بعد چلو میں تفصیل نہ تو دسنا اگر پاک پیغمبر دے مؤذنین دا عمل نہیں دکھا سکتے نبی دا فرمان نہیں دکھا سکتے حضرت ابو بکر صدیق پاک پیغمبر دے بعد خلیفہ بنیا 2 سال دے 3 مہینے 9 یا 10 دن یا 22 دن خلافت کی تھی حضرت سیدنا فاروق اعظم نے 10 سال 6 مہینے خلافت کی تھی حضرت عثمان ذوالنورین نے 12 سال خلافت کی تھی حضرت علی نے 4 سال 9 مہینے خلافت کی تھی حضرت حسن نے 6 مہینے خلافت کی تھی حضرت امیر معاویہ نے 20 سال خلافت کی تھی اس صحابہ دا دور ہی اگر انہیں ادوار دے اندر انہیں صحابہ دے دور دے اندر مؤذن اذان کرنے پہلے پڑھ دے ہوئے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ میرے پاک پیغمبر دا فرمان ہوئے انہیں صحابہ دے مؤذنین دا عمل ہوئے وقتی میں لکھ روپیہ انعام دے سا یاد رکھی ساری زمین دے بھتی ملا مر کوسن حوالہ کوئی نے آپ بنائی کھڑے نے
باقی اللہ تعالیٰ تک پاک نبی دے روزے تے لے ونی یہ جملے نبی دے روزے تے پڑھنے یہ اذان دا حصہ ٹھیک کیا کو جڑے اللہ تعالیٰ تک مدینہ منورہ لے جاوے مواجہ شریف کے سامنے ونی وہ پڑھی السلام علیکم ایھا النبی و رحمت اللہ وبرکاتہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ نبی دے روزے تے پڑھن اللہ دی قسم اذان نہ جودت اذان دا حصہ نہیں یہ آپ بنائی کھڑے نے سن دے بیٹھے اچھا میں چلو مزید جہد کرے نا چلو صحابہ دا عمل نہیں دکھا سکتے صحابہ دے بعد تابعین دا زمانہ تبع تابعین دا زمانہ ائمہ اربعہ دا زمانہ مفسرین دا زمانہ فقہاء دا زمانہ میرے پیارے دوستو اگر ان حضرات دے دور دے اندر اگر حضرات مؤذنین پڑھتے ہوئے وقت میں لاکھ روپیہ انعام لے سا حوالہ کوئی نہیں تو آپ ودنا سا حنفی ہیں جو حنفی نے کتابیں جو نکالیں چاہ اذان کرنے پہلے یہ جملے پڑھے کرو میرے پیارے دوستو او کتاباں جنہاں سارے تعلیمی نصاب دنر رہے جن میں اوبے کتاباں شمار کرنا جنہیں تمام علماء طلباء واقف ہیں میں اوبے کتاباں بھی لسینا میرے پیارے دوستو اگر انہیں کتابیں جو حوالہ مل پوگے وقت میں لاکھ روپیہ انعام لیسا یہ منیت المسلی حنفی کتابیں قدوری حنفی کتابیں نور الہدیٰ حنفی کتابیں کنز الدقائق حنفی کتابیں شرح وقایہ حنفی کتابیں ہدایہ حنفی کتابیں علامہ برہان الدین نے 80 جلد اندر تحریر کی تھی اگر انہیں کتابیں جو اگر ایک حوالہ مل پوئے اذان کرنے پہلے جملے پڑھے کرو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ یہ اذان نہ جلے اگر یہ جملے ثابت تھی پوئن وقت میں لاکھ روپے انعام دے سا یاد رکھیں مسلمان یہ پاکستان دی بات نہیں چکوال دی بات نہیں سرگودھے دی بات نہیں پنڈی دی بات نہیں صرف پاکستان دی بات نہیں پوری دنیا میں جتنی مولی ملن حوالہ کوئی نہیں آپ بڑائی کھڑے نے سن دے بیٹھے ہو بس یہ تاری جڑی ایک پرچی یہ تقریباً مک گئی یہ مک گئی ہے یہ مک گئی بس یہ پرانا سوال ہے یہ کہ جنازہ انہوں پڑھ سکتے ہو یہ سبائیں نال یہ پہلے پڑھ ڈالن پیچھے پوچھ دیں نمبر کو توڑا ایک کلمہ توڑا انہوں مل دے وضو نماز اذان کتاباں جنازہ اور کیوں میں نہیں پڑھا جن سے جب ہر چیز جدا ہے تو تے کو ونجن دی اجازت یہ دو پرچہ مک گیا ہے دوسری پڑھو چل رہا پرچی لکھے شو دے گڈی منڈی وہ حال ہے کہ دوست نے کہ دوست کہا کہ ہمیں کو خط لکھ دے وہاں کہ میرے پیر دکھ دے تو وہ جو کسی بیٹھے ہو وہاں کہ وہ اللہ تو بندہ خط لکھی نے ہتھے نال پیرے نہیں لکھائی نال کیا تعلق ہے وہاں کہ میں جڑی تحریر کرے ساں تے کو لکھ لے ساں میں جا کچھ خط بندہ جو زمین تے پڑھ کوئی نہ سکسی وہ پڑھانا واسطے میں کچھ جانا پوسی میرے پیر دکھ دے میں نہ لکھ دے بس این قسم دے بندے ہیں بیٹھن پرچی صاف لکھو صحیح لکھو انہوں میں جواب دے ساں گڈی منڈی پرچی جاتی پڑھی دی نہیں یہ بس یہ سائر انگالی پہلے تو سا سنی بیٹھے ہو بار بار بیٹھا لکھیں تو سا کوئی نوی بات تو سا لکھی کہیں نہیں تو میں انہوں جواب دے ماننا لے میں تو بڑے عرصے دے بعد آیا پتنی میں کیویں بھول کے نیسے دیے میں کو بنا ہر سال جان تقریر واسطے آندن علماء حضرات یاد ماتم قرآن
قرآن دی ہک آیت چکانی جو ماتم کیتا کرو قرآن تے صبر دے متعلق آئے کرے صبر کرو اللہ پاک مومن کو کتاب کر کے فرمائے قرآن وچ آئے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ایمان والے لوگوں مصیبت آوے صبر کرائے نمازاں پڑھائے میں خدا صبر کرنے والے نالا فبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون میرے پاک پیغمبر انہوں لوگوں نے خوشخبری دو جب مصیبت آوے صبر کرنے مصیبت آوے انا للہ و انا الیہ راجعون دل اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ ایک جماعت میں خدا در رحمتہ ہیں و اولئک هم المہتدون ہدایت یافتہ لوگن جنہیں صبر پہ کرنے صبر دے متعلق ہے معافی کے بارے سب نظر نہیں آیا یہ شوز لکھی کرے کئی گاری شوز لکھی پہنے دعا بعد جنازہ یہ پرانا سوال ہے نہیں جنازہ جرا پڑھا ہوئے اندھے وچ کیسے پڑھا ہوئے بولو جری جنازے دی اندر والی دعائی اس سونے پاک نبی پڑھائی گئی اگر تک پاک پیغمبر دی دعا دوتے دوار کوئی نہیں وقت آپ نے کھڑا مانگ دئی پوری دنیا دے بندے کرتے تھی کہ دعا کرو خدا در مردہ نہیں بخشے دا اللہ دی قسم اے بخشی سی تو میرے پاک محمد دی دعا رول بخشی جوے تھی جن لوگوں کو نبی صحیح دعا دوتے ادوار ایک ہاتھ کھڑا کرنے کتنی بندے کو نبی دیتے ڈیگ گیا تھا بندہ ڈیگ گیا ہو سی ماشاءاللہ نعرہ تکبیر کہ جنازہ ایک خود دعا ہے جنازہ ایک مستقل نماز نہیں نماز ہو گیا انہیں وچ رکوع ہو گیا انہیں التحیات ہو گیا انہیں سجدہ ہو گیا یہ دعا ہے جنہیں قیام دی حالت کرنی ہے یہ سارے علماء نے لکھ دیتے ہی کتاب نہیں آیا کئی کتابیں میں جنہیں روکا بٹائی بلکہ ملا علی قاری حنفی رحمت اللہ علیہ نے لکھا مرکات دندرہ فرمین لوگوں لا یدو للمیت بعد صلاة الجنادت لوگوں جنادت کے بعد دعا نہ کرا ہے ملا علی قاری کیا وجہ فرمین لئنہو جزبی زیادت فی صلاة الجنادت ایتا انہیں بات ہے جنہیں جنادت اندر زیادتی بے کریں نہ وہ جنادت کے بعد دعا نہ کرا ہے جو میرے پیارے دوستو جنادہ ایک خود دعائے بس ایک آخری سوال رہ گئے اگر آدھو تو میں جواب دینا چاہ دوں مٹی جنڈی بیاد آدھے تو پچھ میں دعا ہو پرانا سوال ہے بندی پتنی کہنے کٹھے باندھن کتھا باندھن یہ سمجھ نہیں آگئی یہ آدھے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کتھا ہے تو سمجھ کو سوچ تواری 18ویں نانی دی قبر کتھا ہے نانی تواری ہائی کوئی نہیں رسو میری تہائی تواری ہائی رسو دی قبر کتھا ہے تو اپنی نانی دی قبر دا پتہ کہیں میں کنے پھرتے ہو جرے آج کنے 1400 سال پہلے وفات پا گئے انہیں دی قبر دلسا میں کو مردم شماری در رجسٹر نال چاہیے وگان دی قبروں دا نکلا ایک سوال کا مطلب نہیں کی تھا چلو میں سنی کتاب جو لسان جا مارکیٹی کتاب جو لسان تو جواب نہیں رہنے بات جیسے تھا شرح ناج البلاغت ایک گھروں اٹھا کے لیامن حوالہ میں تونس بھی نکال کے دیساں کہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دی قبر جنت البقیع وچے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جنازہ پڑھائے وہ جو کتی بیٹھے یاد ہے یہ جعفر صادق کو تو منے نہیں بالکل حضرت جعفر صادق ایران دے کتاب لکھا کرے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا استاد دا حضرت جعفر صادق حضرت صدیق کا دوہترا لگ دے پکائی بھائی تیری کتاب لکھا کرے
جناب حضرت ابو جعفر صادق ہنگاڑے آدھ بیٹھان دوستو ولدنی ابو بکر مرتین میں کو صدیق نے دو دفعہ جلیا میں صدیق دے نصب دنم دو دفعہ داخلہ کی میں داخل میرے پیارے دوستو حضرت جعفر صادق دی پڑپوتی حضرت جعفر صادق دے حضرت ابو بکر صدیق دا نواز لگدا حضرت صدیق دی پڑپوتی جعفر صادق دی نانی حضرت صدیق دا پڑپوتا جعفر صادق دا نانا حضرت ابو بکر صدیق میرے پیارے دوستو او جوانے حضرت جعفر صادق دا دو دفعہ میرے پیارے دوستو انہوں حضرت جعفر صادق صدیق دا دو دفعہ نوازہ پڑھدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ایک دفعہ پوتا ہے میرے پیارے دوستو ادھا سارے اسلافن سارے مشائقن سارے بزرگن نال پکائی ون حضرت امام جعفر صادق تے حضرت امام ابو حنیفہ استاد شگردی بہن تے انہیں نے دوستی بھی آئی استاد سلوکی میں یہ ایران نے کتاب لکھا کھڑے حضرت جعفر صادق تے حضرت امام ابو حنیفہ اکٹھے ہکی مجلس بیٹھے ہیں ایک بندہ ہے محمد بن مسلم توجہ کی تھی بیٹھے ہو تے خواب دی تعبیر پوچھنے واسطے آئے یادے دخل طالع عبد اللہ علیہ السلام جعفر صادق دی خدمت اندر حاضر ہویا وعندہ ابو حنیفہ تا انہوں نے کٹھے امام ابو حنیفہ بیٹھیاں میں کہ حضرت امام سے رایت رویا عجیبتا میں عجیب خواب بیٹھا انہیں تعبیر دسو حضرت جعفر صادق نے فرمایا جبر مسلم حاتیا محمد ابن مسلم خواب بیان کر فإن العالم بها جالسون عالم بیٹھا موجود ہے وَأَوْمَا بِجَدْهِ إِلَىٰ أَبِي حَنِيفَةَ حضرت امام جعفر صادق نے حضرت امام ابو حنیفہ تو ہاتھ دا اشارہ کی دے عالم موجود ہے این کنے خواب دی تعبیر پوچھ لے ادھر سارے اسلاف ہیں سارے مشائق ہیں حوالے دا میں ذمہ دار ہوں زیلے تو عمر دیا کہ میں کن پوچھنے میں کتاب گھروں لیا حوالہ میں توفی نکال کے نیسا فروغ کافی جلد نمبر 8 کتاب الروضہ تو حضرت امام جعفر صادق امام ابو حنیفہ ایک کی مجلس اکٹھے بیٹھے ہیں تو سننے بیٹھے ہو اللہ تعالیٰ ساکوں انہیں اسلاف دے نقش قدم تے چلاوے پاک نبی دا سچا غلام بناوے قرآن و سنت عمل دی توفیق عطا فرماوے دل تمیلہ جو مزیدی میں تو کوئی ایک گھنٹہ مزید ابو دنگید جلا لیکن یہ کچھ کافی عرصے دفات میں آیا وَتُو سَتھا کیسو زمین وَلِّ لَا عَصُو اللہ تعالیٰ تعالیٰ جان اچ مال اچ رزق اچ اولاد اچ گھر اچ ایمان اچ زندگی اچ برکت عطا کرے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد نبی جرم جیوانیت کل معلوم لگتا ہے منابدہ یا اللہ ساکم نبیوں والے راہ تے چلا صدیقہ والے راہ تے چلا شہیدہ والے راہ تے چلا متقین تے صالحین دی راہ تے چلا جتنے حضرات موجود ہیں سب کو حج نصیب فرما پاک پیغمبر دی شاہ تے روزے دی دیرت نصیب فرما جنہیں بیان کیتے قبول فرما میں عاجز ناکارہ نے جو کچھ بیان کیتے تیری رضا واسطے بیان کیتے امت دی خیر واسطے بیان کیتے قبول فرما میں کو دین کی خدمت واسطے مختص منتخب تے قبول چا فرما ساری بستی تے رحمت فرما پاکستان تے رحمت فرما عربستان تے رحمت فرما یہ خدامی حضرات ہر سال اس جلسہ کرینن یہ بنیاد رکھن والے حضرت مولانا غلام نبی سے رحمت اللہ علیہ ان کی قبر کو منور فرما جتنے حضرات وفات پاک انہوں نے قبر کو منور فرما کم این علاقے بہت کی تھے انشاءاللہ انہوں نے قبر کو منور فرما جتنے سارے مشایخ اسلاف اکابر بزرگ دین دا کم کر گئے جو اللہ سب دا قبر منور فرما سب جیرے زندہ انہیں کو حضور دا سچا غلام بڑھا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وأصحابه أجمعين لا إله إلا محمد رسول الله